جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں آپ سے اہم جو تھیں وہ شیئر کرنی تھی۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست جو لیول پلینگ فیلڈ کی تھی وہ واپس لی ہے۔ وہ بالکل زبردست ان کا فیصلہ ہے، اور یہ کافی لوگ پہلے ہی ایسے کمنٹس دے رہے تھے۔ بہت سے جرنلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ان کا انتخابی نشان ان سے لے لیا گیا ہے تو اس کے بعد اب کیا ان کو وہ لیول پلینگ فیلڈ اور اس طرح کی چیزیں ملنی ہیں، اور اس لیے یہ واپس لینی چاہیے۔ یہ پہلے ہی باتیں ہو رہی تھیں، اور یہی آج پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں لطیف کھوسہ انہوں نے کیا۔ اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ذہن تھا لوگوں کا بھی اور اس طرح کا کہ شاید آج سپریم کورٹ انہیں کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا آرڈر یا کوئی چیز کرتی، اور یہ بالکل ان کا ذہن ایسا تھا۔ اس کی جو ہے کہہ لیں کہ مثال ہمیں ایسے ملتی ہے کہ جب لطیف کھوسہ نے کہا عدالت میں کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں اپنی درخواست لیول پلینگ فیلڈ کی، تو چیف جسٹس صاحب نے اس پہ انہیں کچھ ایک دو کہہ لیں کہ احسان یاد دلائے، اور وہ یہ تھے کہ دیکھیں جی جیسا کہ آپ کے پارٹی چیئرمین جو ہیں گوہر صاحب، ان کے گھر میں جیسے ہوا اور ہم نے فوری ایکشن لیا، پھر اور بھی ایک دو چیزیں ماضی قریب کی انہوں نے یاد دلائیں، اسی طرح اس میں بھی انہوں نے امکان تھا کہ وہ ایک کر کے تو کہنا تھا کہ دیکھیں ہم تو آپ کو لیول پلینگ فیلڈ اور یہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اب پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ بالکل یہ صحیح ہے۔ ان کو اب کیا انہوں نے پلینگ فیلڈ کسی نے دینی ہے یا لینی ہے، جب نشان ہی اصل چیز ہے وہ ان کا نہیں رہا، اب تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور بعد میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح پھر آسانی سے چیزیں مینیجیبل بھی ہوتی ہیں۔ جب پارٹی سمبل ہی نہیں ہے تو بہت ساری کہہ لیں کہ ان پہ آئینی رکاوٹیں بھی پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اس تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ایک اہم بات جو خبر والی ہے، وہ کافی دنوں سے ہمیں پتہ چل رہا تھا، پھر ہم اس کو چیک کر رہے تھے مزید کنفرم کرنے کے لیے، اور وہ یہ کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں پہ جو ہے وہ شک کیا جا رہا ہے کوئی اس طرح پارٹی کے اندر ہی، کہ یہ شاید کوئی ڈبل گیم کرتے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، جیسا کہ یہ شیخ رشید صاحب کی بڑی ایک پاپولر ٹرم ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی۔ تو وہ پی ٹی آئی میں کچھ لوگوں پر تحریک انصاف کے ہی سینئر رہنما جو ہیں وہ ان 4-5 لوگوں پر شک کر رہے ہیں۔ اب وہ کون ہیں؟ ان میں ہم آپ کو اشارے میں بتاتے ہیں کہ وہ 3-4 جو لوگ ہیں وہ ویسے آپ کو پتہ ہے اب تو اس وقت پارٹی کے 5-6 ترجمان ہیں، کچھ خود سے بھی اگر شامل کر لیں تو وہ 10 کے قریب بن جاتے ہیں، لیکن وہ 5-6 ترجمان ایسے ہیں پی ٹی آئی کے۔ ان میں وہ شخصیات ہیں جن پر بڑا ہی کہہ لیں کہ سینئر موسٹ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے پرانے، وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ مثالیں بھی دیں، ہمیں بتایا جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ ایون شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ گرفتاری سے پہلے بھی انہوں نے کچھ ملاقاتیں غیر ملکیوں سے کی تھی، تو ایک صاحب ان میں سے ان کے ساتھ تھے، ان پہ شک ہے، اور بہت زیادہ ان پہ کافی لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور کچھ کا خیال یہ بھی ہے کہ شاید وہ تھوڑے ان کے ویسے بھی ذہنی مسائل بھی ہیں۔ تو وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے جب پارٹی تھوڑی لیڈر لیس ہو جائے، ویسے تو ان کے لیڈر ہیں عمران خان ہیں، لیکن وہ جیل میں ہیں تو بہت ساری چیزیں کمیونیکیٹ نہیں ہوتی، اور وہ پھر خود سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی اپنے ہی جو ہے وہ سمت اس نے اپنائی ہوئی ہے، تو یہی تو ایک نقصان ہے جو ہوتا ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کو یہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل کنفرم بتائی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ یہ جو 3-4 لوگ ہیں ان کی وجہ سے معاملات ان کے جو ہے وہ اگر کہیں بات چیت ہوتی ہے، سیدھے ہونے لگتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کی میسیجنگ بھی ان سینئر پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ تھوڑے دن انتظار کر لیں اور پھر بہتری ہوگی، لیکن بیچ میں ہی ایسے چیزیں جو ہیں وہ پہنچائی جاتی ہیں جس سے وہ جو اگر کوئی کسی لیول پہ یا کسی کے ذریعے بات چلتی ہے تو دوبارہ وہ خراب کر دی جاتی ہے اور وہ خراب ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت، اور سب سے بڑا مسئلہ
اس وقت اگر وہ نشان کے بعد دیکھا جائے، اب ظاہر الیکشن تو وہ لڑ رہے ہیں، اکثریت کے تو کاغذات منظور ہو گئے. اب بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پر بالکل ہی امید نہیں تھی، جیسا کہ اگر چودھری پرویز لاہی ان کا بات کریں گجرات کی، تو وہ 3 لوگوں کے تھے فیملی کے، پرویز لاہی، مونس لاہی اور جو ہیں اہلیہ جو ہیں پرویز لاہی کی، ان تینوں نے آپ نے کاغذات کرائے تھے. تو پرویز لاہی کی جو اہلیہ ہیں ان کے تو کاغذات منظور ہو گئے اور وہ بالکل الیکشن میں ان ہیں، اور وہ اتنی کہہ لیں کہ دلیر بھی ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلے بھی کاغذات جمع کروائے تو وہ کانٹیسٹ جو ہے گجرات میں ایک دلچسپ ہوگا اور وہ سٹرانگ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بنیں گی. اسی طرح کافی جگہوں پر تو خود جو ہیں کینڈیڈیٹ وہ ان کے کاغذات منظور بھی ہوئے، وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، جن میں ایک اسد کیسر بہت سینئر مثال ہیں، اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں. تو اس لیول تک اب آپ دیکھیں گے کہ شاید انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے یہ تھوڑا سا اپنی انتخابی مہم بھی کر سکیں گے، کیونکہ اب تو دن جو ہے تھوڑے رہ گئے. لیکن ایک آپ نے چیز دیکھی، ہم نے آپ کو ہر دفعہ بتاتے تھے کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو بیچ میں سپوائلرز بھی ہیں، رکاوٹیں بھی ہیں، اس کو خراب کرنے والے لوگ بھی ہیں. ہر دفعہ آپ کو یہ بتاتے تھے، اور اشارہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ جو بیچ میں پڑے، نہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں، اور یہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. اور ایون نون لیگ سے بھی جب معاملات ہوئے تھے، جب میاں صاحب جیل میں تھے اور سب کچھ، تو اس وقت بھی ان کے اندر بہت سارے جو ہے ایسے کردار تھے. تو وہ آسان بات نہیں ہوتی لیکن یہاں تو آپ یہ بھی فرق ہے کہ 9 مئی ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے اس کے متعلق کہ وہ کس نے کیسے ہوا، جو بھی ہے، لیکن وہ بہرحال ایک حقیقت ہے. تو وہاں تو وہ بھی نہیں تھا مسلم لیگ نون میں، پھر بھی وہاں پر بڑا جو ہے وہ ٹائم لگا، اور معاملات ان کے جو کہ اب وہ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر تاریخ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسے، اور خاص طور پہ نون لیگ سے تو کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے، سبق نہیں سیکھا انہوں نے. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا خان صاحب یہ سبق سیکھتے ہیں کہ نہیں. ان کے ساتھ تو پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہوا ہے. کسی حد تک یہ مکافات عمل بالکل ہے، کیونکہ خان صاحب بالکل جو آپ دیکھ لیں کہ ان کے پرانے بیانات جس طرح وہ کرتے رہے، تو وہ تھوڑا سا مسئلہ تو ہے. لیکن چلیں، اب ہو سکتا ہے وہ سبق سیکھیں اور ایک سیدھی راہ جو جمہوری ہے وہ اس کی طرف آئیں. لیکن یہ کنفرم ہے جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں ان لوگوں کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، اور ان پر شک کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ ترجمانوں میں شامل ہیں، کچھ زیادہ لوگ نہیں ہیں. اور ایک تو آپ کو مثال بھی دی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ تھے وہ، اور ایک صاحب جو ہیں ان میں کچھ عرصہ پہلے وہ نہیں آ رہے تھے، اب وہ دوبارہ نظر آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. تو یہ لوگ بھی مسئلہ ہیں اس وقت، کیونکہ معاملات تو بہت ہی گمبھیر ہیں، آسان تو نہیں ہے، بڑی جس کو کہتے ہیں نا گنجل پڑے ہوئے ہیں. تو وہ آسانی سے تو وہ نہیں، وہ گرا کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ ہاتھ سے لگاتے ہیں تو پھر منہ سے بھی نہیں کھلتی. تو وہ جو ہاتھ سے لگائی ہوئی ہیں وہ اس کو ٹائم تو لگے گا. اور سپوائلرز صرف باہر سے نہیں ہیں، دوسری سائڈ سے نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہیں. بہرحال پھر بھی اب الیکشن کا ہم آپ کو ہر دفعہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے شک میں نہیں رہنا، یہ الیکشن انشاءاللہ یہ 8 فروری کو ہونے ہیں. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے تھے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ معاملات اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں الیکشنز کے. تو اب دیکھتے ہیں جو نشان علیحدہ علیحدہ سب کو ملے ہیں، وہ کس حد تک اس کو وہ عوام تک پہنچا سکتے ہیں اپنا پیغام کہ یہ نشان جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہی ہے. یہ اب اگلا مشن اور مشکل یہ بھی مرحلہ ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور دوسری طرف تو آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جے یو آئی، یہ سب ان کے اپنے نشان ہیں جو ایک چل رہے ہیں. تو وہ تو جو ہے پورے زور سے انہوں نے جو ہے وہ انتخابی مہم شروع کر رکھی ہے، اور آج نون لیگ بھی شروع ہو گئی ہے. دیکھیں کیا زبردست ٹائمنگ ہے. یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ جب ان کی شرطیں پوری ہو گئیں تو پھر وہ آج سے وہ نکلی ہیں، مریم نواز اور پھر شہباز شریف بھی اور میاں صاحب بھی اب نظر آئیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ جو شرطیں پوری کر کے بھی کیا انہیں 8 فروری کو وہ رسپانس ملتا ہے.
جس کا انہوں نے بہت سارے جگہوں پہ دعوے کیے ہوئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تو ان کے دعوے غلط بھی ہوئے, انہیں کہا بھی گیا, وہ ہم نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ سیالکوٹ کی شخصیت کو کہا گیا تھا کہ آپ نے جو کہا تھا وہ نہیں نظر آ رہا. تو بہرحال اب اگلی پھر انہوں نے ایک دعوے اور وعدے لیے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلم لیگ نون جو ہے کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. مقابلہ جو ہے وہ اب سخت ہے. بلاول بھٹو تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اب نون لیگ کا مقابلہ ہے کیونکہ بلہ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ دور ہے تو کمیونیکیشن کا, بڑی جلدی لوگوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کس جماعت سے ہیں, اس کا نشان کیا ہے. لیکن ابھی بھی ایسے ووٹرز کی تعداد کافی ہے جن کو پتہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے کہ فلاں پارٹی کا یہ نشان ہے اور یہ بندہ اسی پارٹی کا ہے, اگرچہ لڑ تو آزاد رہا ہے لیکن یہ فلاں جماعت کا ہے. تو انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہیں الیکشن کے متعلق ہی اب ہوں گی, وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دیں گے. آج کی خبر یہی ہے کہ اندر کے لوگ بھی جو ہیں وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں پی ٹی آئی میں. تھینک یو.